بلکہ اسی کو حکم دیا کہ جس کے جو نہ مکی تھا، اب مجھے جملہ کہنے ہی دیجئے، میں مجبور ہوں، اسی کو حکم دیا جو نہ مکی تھا، نہ مدنی تھا، نہ عربی تھا، نہ عجمی تھا، افریقہ کا رہنے والا تھا، رنگ کا کالا تھا مگر دل کا کالا نہیں تھا۔ توجہ ہے نا جانے محترم، تلفظ اچھا نہیں تھا مگر نیت اچھی تھی، صورت اچھی نہیں تھی مگر ذہنیت اچھی تھی، نیت اچھی تھی۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، غور فرمائے، صورت اچھی نہیں تھی مگر ذہنیت اچھی تھی، نیت اچھی تھی، حیثیت اچھی تھی۔ بلال تھا آنے سے پہلے جب محمد کے قدموں کی دھول کا غازہ اپنی پیشانی پر ملا تو بلال سے ہلال بن گیا۔ توجہ توجہ توجہ، صلوات بھیجے بابا سے بلال۔ یہ ہے ہماری جان نثار رسول کے مخلص صحابہ پر، ہمارے ماں باپ قربان رسول کے اطاعت گزار صحابہ پر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں؟ جان محترم، شرط تو وفاداری محمد ہے نا۔ جو محمد کا غلام ہے اس کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، جو محمد کا وفادار ہے اس کی نالین ہمارے سر کا تاج ہے۔ پیمانہ تو وفاداری محمد ہے نا۔ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے سے تو پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے کافر کون ہے نا مولانا؟ تو یہ وقت آ گیا ہے نا، آپ ہی تو ابھی فرما رہے تھے کہ اب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے سے تو پتہ نہیں چلتا، یہ تو مرزا غلام احمد کے ماننے والے بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور جو ہے نا سلمان رشدی جیسا ملون بھی یہی کلمہ پڑھ کر توہین رسالت میں کتاب لکھ دیتا ہے۔ اب یہ پیمانہ تو نہیں رہا، پیمانہ تو وفاداری محمد ہے نا۔ تو جب پیمانہ اب کلمہ نہیں رہا، محمد کی وفاداری رہا، تو پھر میں تاریخ سے، مورخ سے، راوی سے، روایت سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ ابو طالب نے کب کلمہ پڑھا اور کب کلمہ نہیں پڑھا۔ مجھے تو یہ بتاؤ کہ کب وفاداری محمد نہیں کی۔ توجہ آئیے تو اس پر اللہ اکبر، اللہ سلامت حضور یاد رکھو، وفاداری مولا آپ کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ میں نے میسج دے دیا شریعت معصوم پر جو دینا چاہتا تھا اور جس منزل فکر پر آپ کو لانا چاہتا تھا ان بزرگوں کی موجودگی میں، اور مولا کے کرم سے مگر ایک جملے پر اور توجہ فرما لیں عزیزان محترم، یہ کون سی شریعت کی باتیں دنیا کرتی ہے؟ شریعت آ چکی، نعمت تمام ہو چکی، اللہ راضی ہو چکا۔ توجہ توجہ توجہ، شریعت آ چکی، خطبہ حجت الوداع دیا جا چکا، ایون چارٹر دیا جا چکا، حقوق بشر کا پورا منشور دیا جا چکا، جس پر اقوام متحدہ کی پوری عبارت کھڑی ہوئی ہے۔ یہ دیا جا چکا ہے، یہ دیا جا چکا ہے، آپ غور ہی نہیں کر رہے۔ جب ہر دور کے لیے شریعت محمدی نافذ کر دی گئی ہے تو یہ امریکہ بہادر کون سا نیو ورلڈ آرڈر لا رہے ہیں؟ توجہ ہے نا، کون سا نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے؟ اور نیو ورلڈ آرڈر لانے کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی تو شریعت بھی زندہ ہے، معصوم بھی زندہ ہے۔ توجہ ہے نا، چلا دے محمد آل محمد کا۔
ایک جھلک دکھائیں کیا ہے یہ نیو ورلڈ آرڈر؟ یہ نیو ورلڈ آرڈر وہ ہے جو آج کے بھی اخبار میں آپ دیکھ لیں، آج کے بھی اخبار صبح کے پڑھیں، آپ دیکھیں کہ آج بھی، اب مجھے بتائیے نا، بات کرتے ہیں لوگ ایمان کی، بات کرتے ہیں شریعت کی، آج بھی سعودی عرب کے فرما روا نے یہ کہا ہے کہ اگر کالے یہودیوں کو مقبوضہ عرب علاقوں میں نہ بسانے کا وعدہ کرو تو ہم اسرائیل سے تجارت شروع کر لیں گے۔ بڑی عجیب بات ہے، اپنی بادشاہت بچانے کے لیے قرآن کے حرام کو حلال کر دو، یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے۔ صلوات ہے بابا کے بلند محمد، یہ ہے شریعت۔ بتائیں تو صحیح دوستو، یہ شریعت ہے۔ حلال محمد حلال الى یوم القیامہ، حرام محمد حرام الى یوم القیامہ۔ حلال محمد قیامت تک حلال ہے، دنیا کی کوئی طاقت مل کر حلال محمد کو حرام نہیں کر سکتی، حرام محمد کو حلال نہیں کر سکتی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، بس۔ نہیں جی نہیں، گفتگو ابھی 2-4 لمحے اور آپ کو زحمت دوں گا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے یہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ترجمہ تو یہ ہے کہ جو رسول دے لے لو، جس سے منع کرے حضور، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، یہ تو ہوا ترجمہ۔ مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اگر رسول کہے بیٹھو تو بیٹھ جاؤ، نہیں، وہ تو میرے بھی کہنے سے بیٹھ جاتے ہیں آپ، تو رسول کوئی ہم جیسا بچا رہے؟ توجہ، اتنی بات تو آپ میری بھی مان لیں گے، ساری غلط فہمی اسی پر آئی ہے دوستو۔ اگر رسول کہے بیٹھو تو اٹھنا حرام، یالی پورے مجمع کی توجہ دیکھو، یہ ہے شریعت معصوم اور شارع علیہ السلام کی اہمیت، محمد کی اتھارٹی، محمد کی حجت۔ اگر رسول کہے بیٹھو تو اٹھنا حرام، رسول کہے اٹھو تو بیٹھنا حرام، رسول کہے جاگو تو سونا حرام، رسول کہے سو تو جاگنا حرام۔ اب پتہ نہیں سننے پر آپ غور کریں گے۔ فیصلہ دیکھیں، شریعت معصوم کا حق یہ ہے، معصوم کی شریعت یہ ہے، اگر رسول کا جاگو تو سونا حرام، رسول کا سو تو جاگنا حرام، رسول کہے بیٹھو تو اٹھنا حرام، رسول کہے اٹھو تو بیٹھنا حرام۔ دیکھ رہا ہوں کتنے متوجہ ہیں آپ، گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اگر رسول کہے جاؤ تو واپس آنا حرام۔ بھائی حضور یہ اللہ 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 اللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک اتنی ہی بلند صلوات میرے محمد والے محمد۔ اگر رسول کہے جاؤ تو آنا حرام، اگر رسول کہے آؤ تو جانا حرام، اگر رسول کہے بولو تو چپ رہنا حرام، اگر رسول کہے چپ ہو جا تو شور مچانا حرام۔ یہ ہے سلام رسالت، یہ ہے اطاعت رسول، یہ ہے شریعت صلوات بھیجے عظمت پیغمبر خاتم پر، یہ ہے شریعت، یہ ہے سلام رسالت، یہ ہے خلاصہ،
احترام رسالت کا، یہ ہے خلاصہ احترام رسالت کا۔ اس منزل پر عزیزان مسلم اور ایک جملے پر آپ توجہ فرما لیں تو گفتگو نتیجے پر لے آؤں۔ مسئلہ صرف یہ، اگر رسول کہے، بہت توجہ، اگر رسول کہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، غلط ترجمہ کرتے ہیں لوگ۔ اگر ذرا سا لفظ میں بخالت نہ کریں تو اتنے جھگڑے کیوں پڑے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اگر یوں کہہ دیتے سب کی سمجھ میں آ جاتا، جیسے ابھی سب کی سمجھ میں آئے گا، دیکھیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بڑی توجہ، اتنی سی بات ہے بھائی، آپ اس پہ زور کیوں دیتے ہیں کہ علی کس کا مولا؟ رسول نے علی کو مولا کہاں بنایا ہے؟ بات یہاں سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ میں تو اس پر کبھی زور نہیں دیتا کہ علی مولا، میں تو یہ پوچھتا ہوں تاریخ سے، مجھے یہ مت بتاؤ کہ علی کس کس کا مولا، مجھے تو یہ بتاؤ کہ نبی کس کس کا مولا۔ جس کا نبی مولا خود بخود اس کا علی مولا۔ توجہ توجہ، خود بخود اس کا علی مولا، کوئی مانے تب بھی مولا، کوئی نہ مانے تب بھی مولا۔ اس لیے کہ رسول نے علی کو مولا نہیں کہا، اپنے کو مشروط کیا ہے۔ معصوم نے جب شریعت کی تکمیل کا خطبہ پڑھا تو اب شریعت تو مکمل ہو گئی، اب شریعت آنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور جو شریعت لائے اسے نبی کہتے ہیں۔ یا اللہ یا اللہ، بڑی عجیب منزل پر گفتگو آ گئی۔ جو شریعت لائے اسے نبی اور رسول کہتے ہیں، جو شریعت کی حفاظت کرے اسے امام معصوم کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے معصوم پر آپ۔ جو شریعت کا تحفظ کرے، شریعت کی حفاظت کرے اسے معصوم کہتے ہیں۔ بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے میرے بھائی مولانا کہ دونوں مکاتب فکر میں، اہل سنت میں بھی اہل تشیع میں بھی سب علی کو مولا مانتے ہیں۔ کوئی سلسلہ ولایت کا ایسا نہیں ہے جو علی کے بغیر مکمل ہوتا ہو۔ تو مسئلہ حکومت کا تو نہیں ہے، مسئلہ ولایت کا۔ صلوات بھیجنا محمد آل محمد پر۔ جھگڑا کہاں ہے؟ جھگڑا کوئی سلسلہ علی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ تو عزیزان محترم، تو پھر دونوں مکاتب فکر علی کو مانتے ہیں، نمبروں سے کوئی فرق نہیں پڑا کرتا۔ دونوں مکاتب فکر علی کو مانتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے ہم سارے مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے ان گروہوں اور ان لٹیروں کے خلاف جو مسلمانوں کے اتحاد پر شبخون مار رہے ہیں اور اپنے دل کی ساری سیاہی نکال کر کچی دیواروں پر کچی روشنائی سے توجہ تقریر کا آخری جملہ، مگر انشاءاللہ سال بھر یاد رکھو گے اگلے سال کی نشتر پار کی اس مجلس تک یہ جملہ جو گفتگو کا آخری جملہ ہے، اپنے دل کی ساری سیاہی نکال کر کچی دیواروں پر کچی روشنائی سے لکھ رہے ہو کافر کافر کافر۔ بھائی اس کافر کافر لکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس میں بحث میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی آج تک نہ کسی سنی نے شیعہ کو کافر کہا، نہ شیعہ نے سنی کو کافر کہا۔ یہ تو وہی گروہ ہے، وہی ٹولہ ہے جو انتشار چاہتا ہے۔ نہ کسی کے کہنے سے کوئی کافر ہوتا ہے، نہ کسی کے کہنے سے کوئی مسلمان ہوتا ہے۔ اور ہم تو بڑے دلیر لوگ ہیں، ہم تو کبھی گھبراتے ہی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے اپنے ساری دل کی سیاہی سارے کراچی کی دیواروں پر لکھ دو، دروازوں پر لکھ دو، اپنی پیشانیوں پر لکھ لو، گدھے جو ٹھہرے
توجہ توجہ، ٹھہرے ٹھہرے ابھی، اللہ اللہ، نہیں ٹھہرے ابھی، نعرہ آئے گا مگر آخری جملہ تقریر کا مکمل ہونے دے۔ گدوں سے اور بعید بھی کیا ہے اور ان سے توقع بھی کیا ہے، ساری دیواروں پر لکھ دو کافر کافر کافر، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ کوئی سنی شیعہ کو کافر نہیں سمجھتا، کوئی شیعہ سنی کو کافر نہیں سمجھتا۔ یہ گروہ ہے لٹیروں کا، پرچون کے دکانداروں کا، جن کے دھندے بند ہو رہے ہیں، جن کی دکانیں بند ہو رہی ہیں، وہ کافر کافر لکھتے آ رہے ہیں۔ تو میرے نوجوان دوستو، پریشان کیوں ہوتے ہو، گھبراتے کیوں ہو کہ کافر لکھ دیا، کیوں سوالات کر رہے ہو؟ اور عرفان عابدی صاحب دیکھیے، ہمیں کافر کہا جا رہا ہے، ہمیں کافر لکھا جا رہا ہے۔ ارے خوش ہوا کرو، اس پر خوش ہوا کرو میرے دوستو، اس پر ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ تمہاری عزت کوئی ابو طالب کی عزت سے زیادہ تو نہیں ہے۔ حضور سید احمد تقی صاحب، مولانا فیروزالدین رحمانی صاحب قبلہ، میں سب کی توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر اپنے سارے بزرگوں کی۔ بھئی اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ہماری عزت کوئی ابو طالب کی عزت سے زیادہ تو ہے نہیں، تو پھر ہمارے نوجوانوں کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ کم از کم جن لوگوں نے تمہیں کافر کافر لکھنا شروع کیا ہے، تمہیں ان کے شجرہ نسب کا تو پتہ چلا کہ کون تھے جو ابو طالب کو کافر۔ نہیں ابھی بھی نہیں سمجھے، ابھی بھی نہیں سمجھے، ابھی بھی نہیں نا۔ اگر یہ نشتر پارک کے در و دیوار سال بھر تک نہ گونجے حقانیت کی اس آواز سے، تو پھر میں نے شریعت معصوم پر کچھ کہا ہی نہیں۔ دوستو، گھبرانے اور پریشان ہونے اور غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری عزت نبی اور علی کے باپ دادا کی عزت سے زیادہ نہیں ہے۔ جب انہیں لوگ کافر کافر کہتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ شیعہ سنی بھائی مل کر کوئی جواب نہیں دیتے، اتحاد کی بات کرتے ہوئے شیعہ سنی بھائی آج 9 محرم کو اللہ کی بارگاہ میں آسمان کے نیچے چڑکتی ہوئی دھوپ میں دامن پھیلا کر دعا صرف یہ کرے، اے پروردگار محمد و آل محمد، ہمیں نہیں پتا کہ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، مومن کون ہے، کافر کون ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ پروردگار، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ جیسا ابو طالب کافر تھا ویسا کافر ہمیں بنا دے، جیسا ابو سفیان مسلمان تھا ویسا مسلمان انہیں آؤ اور تاریخ میں فیصلے دو، آؤ فیصلے توجہ ہے بھائی، جو کہہ رہا ہوں حضور یا رسول اللہ، سلامت رہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، الحمدللہ۔ ہم تو دعا کرتے ہیں پالنے والے جیسا ابو طالب کافر تھا ویسا کافر ہم سب مسلمانوں کو بنا دے، اور جیسا ابو سفیان مسلمان تھا ویسا ان گدھوں کو بنا دے، جہاں ابو طالب جائے وہاں ہمیں بھیج دے۔
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہمیں نہیں پتا جنت و دوزخ کیا ہے، جہاں ابو طالب اس کا بیٹا جائے وہاں ہمیں بھیج دے، جہاں ابو سفیان اس کا بیٹا کیا سن رہے ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دوستوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت قیامت تک محمد مصطفیٰ کی باقی رہے گی، اس لیے کہ محمد کا معصوم وارث موجود ہے۔ ہمارے 12 13 نہیں ہوتے، 14 15 نہیں ہوتے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ نہ جادے بدلتے ہیں، نہ جادے بدلتے ہیں، نہ ارادے بدلتے ہیں، نہ راستے بدلتے ہیں، نہ پیمانے بدلتے ہیں، نہ میخانے بدلتے ہیں، نہ ساقی بدلتے ہیں، نہ صحبہ بدلتے ہیں، نہ کنارہ بدلتے ہیں، نہ کنارہ بدلتے ہیں، نہ کنارہ کرتے ہیں۔ اللہ جانے یہ کون سمجھ رہا ہے جملہ۔ صلوات بھیجیں آپ محمد آل محمد پر۔ ذرا آپ کو سلامت رکھے، لیکن دوستو یاد رکھو نام محمد قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے کہ اس کی بقا کی ذمہ داری قرآن میں خدا نے لی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ حبیب، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا، تم قربانی دو، نماز پڑھو۔ ان شانئک هو الابتر، تمہارے دشمنوں کی نسلوں کو ہم تم بریدہ کر دیں گے، نسلیں کاٹ کر پھینک دیں گے۔ تو جن کا قرآن پر یہ یقین ہے کہ رسول کے دشمنوں کی نسلیں ہی نہیں رہیں گی، انہیں گدھوں سے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ شاطمان رسول جو ہیں وہ زندہ رہ ہی نہیں سکتے، گستاخان رسول کی نسلیں ہی نہیں چل سکتی، نسلیں ہی چلیں گی غلامان محمد کی۔ یا اللہ یا اللہ، نسلیں ہی چلیں گی غلامان محمد کی۔ مگر دوستو، جب کوثر کی صورت پڑھتا ہوں تو مجھے ایک پیاسا یاد آتا ہے۔ پتہ نہیں، خود بخود بڑے اطمینان سے پڑھوں گا، جلدی نہ کرنا دوستو۔ جب کوثر کی صورت پڑھتا ہوں تو ایک پیاسا یاد آتا ہے جس نے اپنے ننھے ننھے ہونٹ کھول کر باپ کی گود میں 2 لاکھ کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے حجت تمام کرتے ہوئے کہا تھا، میں پیاسا ہوں، میں کوثر کا مالک ہوں، میں پیاسا ہوں، میں ساقی کوثر کا بیٹا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ دوستوں، مجھے صرف اتنا بتا دو، تم نے آج تک کوئی ایسا 6 مہینے کا بچہ دیکھا ہے جس نے پانی مانگا ہو اور اسے جواب میں کسی نے تیر مارا ہو؟ ہاں، سن لیا جملہ؟ اب آپ رو رہے ہیں، اور اس کے بعد یہاں سے جلوس برآمد ہوگا، ہمارا مرکزی جلوس جائے گا اپنے مقررہ راستوں سے، ہماری ماتمی انجمنیں ماتم کریں گی، ہماری تمام ماتمی انجمنوں سے اپیل ہوگی جلوس میں فاصلہ بالکل نہ رکھیں، غیب بالکل نہ رکھیں، نظم و ضبط برقرار رکھیں۔ مظلوم کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں، ایسا جنازہ لے کر جا رہے ہیں کہ جس کو نہ غسل دیا گیا، نہ کفن دیا گیا،
عزاداروں، ماتم تو یہی کرنے کا دن ہے. آج 9 محرم ہے. آپ کا مولا ایک شب کا مہمان رہ گیا. کل صبح عاشور ہے اور کل کا سورج جب ڈوبے گا تو شام غریبہ آ جائے گی. نہ روشنی رہے گی، نہ شامیانے رہیں گے، نہ دریا رہے گی، نہ ممبر رہے گا. اس لیے کہ رسول کی بیٹیاں چادریں چھلوا کر، سروں کو کھول کر، جلے ہوئے خیموں کی رات پر اپنے یتیموں کو لیے بیٹھی ہوں گی. جزاک اللہ. ہم مولا تمہیں سلامت رکھے. یہاں تو ان 9 دن میں بڑے قیامت کے مسائل ہوئے ہیں نا، بہت روئے ہیں نا آپ. مولا آپ کو سلامت رکھے. پاک محرم ایسوسی ایشن کے تمام محترم اراکین، نقی رضوی صاحب، ان کے دوستوں، ان کے تمام معاونین کو، اقبال مہدی بھائی کو، جزی بھائی کو، سب کو مولا سلامت رکھے جنہوں نے اتنے بڑے اہتمام کیے. ایک جملہ سن لے، ایک دن کی زحمت اور ہے. عزاداروں، آج 2 دن ہو گئے حسین کے بچوں پہ پانی بند ہے. مولانا ہم نہ روئیں، محمد کے نواسے کا گھر لٹ جائے، ہم نہ روئیں. مولانا آپ میرے بھائی بھی ہیں، اس لیے میں آپ کو بار بار خطاب کر رہا ہوں. کیا مسلمانوں کی صحیح ترین روایتوں میں یہ جملہ نہیں ہے کہ عاشور کے دن ام المومنین جناب ام سلمہ کے خواب میں عصر کے وقت رسول اللہ تشریف لائے؟ کس طرح آئے تھے؟ کیا امامہ سر پہ تھا؟ کیا آبادوش پر تھی؟ کیا چہرہ دھلا ہوا تھا؟ ارے جناب ام سلمہ کہتی ہے کہ عصر کا وقت آیا، میں نے خواب میں رسول کو دیکھا. رسول اللہ کا امامہ گردن میں پڑا ہوا تھا، چہرے پر کربلا کی خاک تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، سینے پہ ماتم کر رہے تھے. ام سلمہ کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا حال بنا لیا؟ کہا ام سلمہ ارے میرا حسین مارا. ماتم کرو، کرو ماتم کرو. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ام سلمہ میرا حسین مارا گیا، میرا حسین مارا گیا. ارے تم سو رہی ہو، اٹھ کر تو دیکھو. جناب ام سلمہ ہڑبڑا کر اٹھی، میں کہنے لگی، میں فوراً اس الماری میں گئی جہاں رسول مجھے دنیا سے جاتے وقت ایک شیشی دے گئے تھے جس میں خاک بند تھی. جب میں نے وہ شیشی کو جا کر دیکھا تو وہ خاک خون مان کر موجے مار رہی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. عاشور کے مصائب کل پڑھوں گا، 2-4 منٹ کی زحمت اور گوارا کر لیں. عزیزان محترم، صرف جو مصائب نامکمل رہ گئے تھے وہ جملہ آج پڑھتا ہوں، جو کل تنگی وقت کی وجہ سے، پرسوں تنگی وقت کی وجہ سے ہر روز کچھ نہ کچھ رہ جاتا تھا. عزادارو، حسین نے شریعت پر جو سب سے معصوم قربانی دی ہے اس کا نام ہے اصغر.
شریعت پر جو سب سے معصوم قربانی دی ہے اس کا نام ہے عزادار و اصغر. مجھے نہیں پتا اصغر کی عمر کتنی تھی، اصغر کا قد کتنا تھا، اصغر کا قامت کتنا تھا. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اصغر اتنا معصوم تھا کہ جب حسین نے آواز دی نا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. فضا نے آواز دی حسین خیمے میں واپس آؤ. اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا تمہاری نصرت کے لیے. 2-4 منٹ دوستو. حسین آئے. رباب جی مولا اصغر کو لا. ایک جملہ مجھے پڑھنے دینا، صرف ایک جملے کے لیے مصائب، اس سے پہلے ختم نہیں کر سکتا، مگر یہ جملہ میرے پورے سرے کا حاصل ہے مصائب میں. رباب جی مولا اصغر کو لا. ابھی لائی مولا. اصغر کو جو جھولے سے گر گیا تھا زمین سے اٹھایا، ننا سا شلوکا پہنایا، چھوٹا سا پٹکا پاں میں پیشانی پہ باندھا، چھوٹا سا پٹکا کمر میں باندھا، اتنا سا نیمچا پہلو. آپ کو سلامت رکھے. اگر شریعت اس معصوم کی وجہ سے بچ سکتی ہے تو مولا بچہ حاضر ہے. بیٹا سنبھل کے، بیٹا حوصلے سے سنتے جاؤ. ابھی مجھے 2 جملے کہنے ہیں. حضور نے علی اصغر کو لیا، علی اصغر کو گود میں لیا، چلے خیمے سے چلے، خیمے سے چلے. جیسے ہی در خیمہ پر آئے نا سکینہ نے دامن پکڑا. بابا میرے بھائی کو کہاں لے جا رہے ہو؟ سکینہ کوشش کریں گے اصغر کو پانی پلا کر لائیں. بابا آپ کے سر کی قسم کھاتی ہوں نہ میں پانی مانگوں گی نہ اصغر پانی مانگے گا. بابا اصغر کو نہ لے کے جاؤ. چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے، میرا چچا نہیں آیا. حسین نے سکینہ کو سمجھایا، سکینہ کو سمجھایا. شہادت میں نہیں پڑھا. اصغر کو لے کر آئے. اصغر نے ہونٹ حسین نے سکینہ کو سمجھایا، سکینہ کو سمجھایا. شہادت میں نہیں پڑھا. اصغر کو لے کر آئے. اصغر نے ہونٹ خشک ہونٹوں پر اپنی خشک زبان پھرائی. فوج یزید میں ہلچل مچی اور ملا ملون نے گھٹن کو لے کر آئے. اصغر نے ہونٹ خشک ہونٹوں پر اپنی خشک زبان پھرائی. فوج یزید میں ہلچل مچی اور ملا ملون نے گھٹنا ٹیکا. تلوار کمان میں چڑھائی، تیر کمان میں چڑھایا. تیر جملہ سنو گے. تیرے سے پہلو کمان میں چڑھایا. اصغر کا نشانہ لیتا ہے، ہاتھ کانپ جاتا ہے، پھر نشانہ لیتا ہے، ہاتھ کانپ جاتا ہے. عمر سعد ڈانٹ کر کہتا ہے اور مولا تیری تیر اندازی کو کیا ہوا؟ ارے تو اتنا اچھا تیر انداز ہے کہ اگر دریا میں سے مچھلی تھوڑی دیر کے لیے پانی سے منہ نکالے تو اس کی آنکھ کا نشانہ لیتا ہے. تجھ سے اصغر کا نشانہ نہیں لیا جا رہا. میری ماں بہنوں سن لو گی جملہ. اور مولا کہتا ہے کیا کروں جب اصغر کی گردن کا نشانہ لیتا ہوں تو کوئی نقاب پوش بی اصغر کی گردن پر اپنی گردن کرو ماتا. جزاک اللہ. میں نے مجلس ختم کی شریعت و معصوم پر. کوئی معصومہ
اصغر کی گردن پہ گردن رکھ دیتی ہے. کبھی رسول اللہ سامنے آ جاتے ہیں، کبھی فاطمہ سارا سامنے نقاب میں آ جاتی ہے، کبھی علی سامنے آ جاتے ہیں. میرا ہاتھ لرز جاتا ہے. عزادارو ادھر کمان میں ہرملا نے تیر چڑھایا، ادھر رباب نے در خیمہ سے دیکھا، اور ہماری جانیں نثار، ہماری مائیں نثار رباب نے در خیمہ سے دیکھا، اندازہ کر لیا. دیکھو یہ ہوتا ہے صاحب شریعت کی حمایت. رباب نے اندازہ کر لیا کہ خطا کار کا نشانہ خطا ہو جائے گا، اصغر بچ جائے گا، امام کے تیر لگ جائے گا. در خیمہ سے آواز دی، علی اصغر امام وقت سے خبردار. کیا سن رہے ہو؟ کیا قیامت ہو گئی برپا؟ تیری زندگی میں امام کے تیر نہ لگے. اصغر نے ماں کا جملہ سنا، ادھر سے ارملا کا تیر چلا، ادھر سے اصغر نے باپ کے ہاتھوں پہ کروٹ لی. رو لو رو لو رو لو، اس لیے کہ اگلا جملہ تم سن نہیں سکو گے، اس لیے سانس دے رہا ہوں. اصغر نے باپ کے ہاتھوں پہ کروٹ لی. وہ تیر جو حسین کے سینے پر آ رہا تھا اصغر نے اپنے گلے پر لے لیا. تیر اصغر کے گلے کو ایک کان سے دوسرے کان کی طرف چھیڑتا ہوا حسین کے بازو میں لگا. اصغر نے مسکرا کے کہا، بابا ہم اکبر سے پیچھے تو نہیں رہے؟ کیا پرسا دے رہے ہیں آپ؟ ارے ایسی قیامت کا پرسا کبھی ہوا ہے نستر پارک میں؟ سواری آئی ہے مولا کی تو لو جملہ سن لو. منظوری ہے، 9 محرم ہے تو پھر مجھ سے یہ جملہ سنتے جاؤ عزادارو. اس کے بعد جلوس برآمد ہوگا، آپ پرامن جلوس لے کر جائیں گے، مگر پہلے یہ جملہ سن لے. عزادارو اصغر کہتا، بابا ہم کوئی اکبر سے پیچھے تو نہیں رہے، لیکن بابا ہمیں معاف کر دینا، ہم نے بہت کوشش کی کہ تیر آپ کے بازو میں نہ لگے، لیکن بابا کیا کریں، تیر بہت بڑا تھا، ہم بہت چھوٹے. ہائے ہائے ہائے، اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے. ارے کس طرح ماتم کر رہے ہو؟ بابا تیر بہت بڑا تھا، گردن بہت چھوٹی تھی، ہماری گردن سے تیر نکل کے آیا، بابا ہمیں معاف کر دینا. عزیزانو مجھے 2 لمحے اور دے دیجئے، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. میرا جی چاہتا ہے منزل تشکر پر شریعت و معصوم کا عنوان مکمل ہو رہا ہے تو 2 آنسوؤں کے نذرانے اپنی طرف سے بھی. آپ بہت روئے ہیں 10 دنوں میں، مگر ان جملوں کی اجازت آپ سے مانگ رہا ہوں. اس طرح رو لے کہ فاطمہ زہرا دعائیں دیتی ہوئی چلی جائے. ارے اس قناعت کے پیچھے کوئی آئے نہ آئے، آج رباب تو بیٹھی ہوگی. عزادارو مجھے احساس ہے 2 گھنٹے سے دھوپ میں کھڑے ہونا، میری ماں بہنیں بھی 2 گھنٹے سے دھوپ میں کھڑی ہوں گی، مگر جبھی تو میں اصغر کے مسائل پڑھ رہا ہوں. اب 2 گھنٹے کے بعد سائے میں چلے جاؤ گے. ارے رباب کو سلام بھیجو، وہ اصغر کی وہ ماں جو جب تک زندہ رہی دھوپ میں بیٹھی رہی. جزاک اللہ جزاک اللہ. آخری جملے، وہ ام رباب جو کربلا سے واپسی پر جب تک زندہ رہی دھوپ میں بیٹھی رہی. کبھی سید سجاد کہتے، اماں کب تک دھوپ میں بیٹھی رہو گی، اب تو سائے میں آ جاؤ. تو جناب رباب کہا کرتی تھی، سجاد بیٹا بن کے کہتے رہنا، امام بن کے حکم نہ دینا. آپ نے دیکھا معصوم کی اہمیت.
بیٹا میں دھوپ میں جا نہیں، میں سائے میں جا نہیں سکتی، میں دھوپ سے اٹھ نہیں سکتی، میرے بچے کی قبر دھوپ میں ہے، میرے بچے کی قبر دھوپ میں ہے، مجھے نہیں پتا رباب کب تک دھوپ میں بیٹھی رہی۔ جب مختار نے کوفے پہ قبضہ کیا اور قاتلان حسین کے سر کاٹ کے امام کے قدموں میں بھیجے اور امام کی خدمت میں جب ہرملا کا کٹا ہوا سر آیا، سید سجاد نے ہرملا کے سر پہ رومال ڈالا، دوڑے دوڑے دھوپ میں بیٹھی ہوئی رباب کے پاس آئے، آ کر کہا اماں اب تو اٹھ جاؤ، اصغر کے قاتل کا سر آ گیا۔ لو دوستو، اگر محشر بتانا ہو نصر پار کی اس مجلس میں ایک جملہ مجھے بس کہنے کی اجازت دے دو، اماں اب تو اٹھ جاؤ، ہرملا کے قاتل کا ہرملا کا سر آ گیا، اصغر کے قاتل کا سر آ گیا، ہرملا ملعون کا سر آ گیا۔ عزادارو جملہ سن لو گے، ہرملا کا نام سنا؟ جناب میری ماں بہنیں یہ جملہ سن لیں، جناب ام رباب ایک مرتبہ چلتی ہوئی زمین سے جھلسا ہوا رخسارہ اٹھایا۔ کیا سن رہے ہو عزادارو؟ ہاتھ نہ جوڑو، ہاتھ نہ جوڑو، ماتم کرو۔ دیکھو یہ جملہ سنو، جلتی ہوئی زمین سے جھلسا ہوا رخسارہ اٹھایا، ہرملا کے سر کو دیکھ کر ایک جملہ کہا میری ماں بہنوں، رباب کہتی ہے ہرملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ ارے میرا 6 مہینے کا ختم کرو نا دادارو، میرے بچے نے آخری جملے یہ جھولے بھی نکل رہے ہیں نا، یہ علی اصغر کے جھولے ہوں گے، یہ زیارت کرو گے نا عزادارو، یہ جھولے ضرور نکالا کرو۔ رباب کو بڑا ارمان تھا، ادھر کہا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا، ادھر جناب رباب کی آنکھ بند ہو گئی، گردن ڈھلک گئی، سید سجاد نے آواز دی پھپھی اماں جلدی آؤ، رباب مر گئی۔ اصغر کے قاتل کے انتظار میں تھی۔ میری ماں بہنوں جملہ سنو، یہ جھولے کیوں نکالتے ہیں، یہ زری کیوں نکالتے ہیں، یہ علم ہم کیوں نکالتے ہیں؟ لو یہ جملہ سن لو، مجلس ختم کر دوں گا۔ جناب زینب دوڑی آئی، بیٹا سجاد کیا ہوا، بیٹا سجاد کیا ہوا؟ اماں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اماں رباب مر گئی، اصغر کے قاتل کے انتظار میں تھی، اصغر کے قاتل کے انتظار میں تھی۔ رباب کو عزادارو جب تختہ غسل پہ لٹایا گیا تو رباب کے کپڑوں سے ایک گٹھڑی نکلی، اس گٹھڑی کو جب کھولا گیا اس میں کوئی سونا نہیں تھا، کوئی چاندی نہیں تھا، ایک اصغر کا کرتا اور ایک اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں جو جلتے ہوئے خیمے سے ماں نے ماتم حسین